السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو پی ایچ ڈی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ فورن میں پی ایچ ڈی کے دوران کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آف چائنا سے کی، میں 2015 میں کیسٹواس پریزیڈنٹ فیلوشپ میں نے ون کیا، جو کہ پوری دنیا سے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، پوری دنیا کے 200 اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے۔ ان 200 اسٹوڈنٹس میں بھی تھا اور میری وائف بھی تھی۔ ہم دونوں نے یہ اسکالرشپ ون کیا اور پی ایچ ڈی کا میں ہمارا ایڈمیشن یو ایس ٹی سی چائنا میں خفے سٹی میں ہوا۔ خفے انہوئی پروونس کا کیپٹل ہے۔ تو ہم وہاں چلے گئے 2015 میں، اور اب آگے میں آپ کو پی ایچ ڈی کا حال احوال بتاتا ہوں کہ وہاں کیسا ہمارا روٹین ورک رہا۔ اب پی ایچ ڈی کے دوران اب ہماری ایکسپیریمنٹل فیلڈ تھی، میری اور میری مسز کی، اور ماشاءاللہ سے ہمارا ایک بیٹا ہے۔ تو فیملی کے ساتھ پی ایچ ڈی کرنا بہت ایک مشکل کام تھا ہمارے لیے، ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، ہم لوگ ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور ٹائم مینیج کرتے تھے اور جا کے لیب میں جا کے ریئیکشنز لگاتے تھے۔ اب ریئیکشن ایسے ہوتے ہیں ہمارے کہ ہمیں صبح کے ٹائم بھی جانا پڑتا ہے، صبح 5 بجے بھی جانا پڑتا ہے اور رات کو 11 بجے بھی جانا پڑتا ہے۔ بیچ میں آپ کو کھانے کے لیے صرف ٹائم ملتا ہے۔ تو کافی محنت کر کے آپ اپنے ریزلٹس ریئیکشن کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹس آتے ہیں، ان کے جو آپ کے پاس سیمپل بنتا ہے، آپ اس کو کریکٹرائز کرواتے ہیں۔ اگر کریکٹرائزیشن میں رزلٹ اچھے آئیں تو آپ پبلیکیشنز کی طرف جاتے ہو۔ تو پبلیکیشنز کے لیے اب ہماری یونیورسٹی کا یہ رول تھا کہ وہاں پہ 2 SCI پیپرز آپ کے ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ SCI پیپر نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں صرف ایک پیپر بھی چل جاتا ہے، اور وہ امپیکٹ فیکٹر والا نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہم نے 2 SCI پیپرز جو ہیں وہ پروڈیوس کرنے کے لیے پہلے آپ کو بہت سارے جرنلز کے اندر آپ کو مینوسکرپٹ آپ نے بھیجنا ہوتا ہے۔ تو مینوسکرپٹ جو ہے وہ بہت سارے جرنل سے ریجیکٹ بھی ہوتا ہے، بہت سارے جرنلز کے اسکوپ میں نہیں ہوتا، یا کچھ اس میں چینجز ریویورز کہتے ہیں، تو وہ چینجز کر کے آپ کو دوبارہ سے مینوسکرپٹ اپنا ری سبمٹ کروانا پڑتا ہے۔ تو انہی کوششوں میں ہم نے کوششیں اپنی جاری رکھیں، اور ستمبر 2017 میں ہمارا پہلا پیپر SCI پبلیکیشنز کا پبلش ہو گیا۔ تو اس کے بعد دوسرا پیپر پروڈیوس کرنا تھا، اس کے لیے اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں آپ کو تب تک ڈگری نہیں دیتے جب تک آپ کے 2 پیپر آپ کے نہ ہو جائیں۔ تو ہم نے اسی طرح محنت جاری رکھی، اور 2018 میں ہم نے دوسرا پیپر بھی پبلش کر لیا۔ اسی طرح سائملٹینیسلی میری وائف کی بھی 2 پیپر پبلش ہو گئے۔ تو 2018 دسمبر تک ہم نے اپنی ساری الحمدللہ سے ریکوائرمنٹ پوری کر لی۔ لیکن اس کے بعد فردر ہم نے ڈفرینٹ لیب کے پیپرز کے اندر ہم نے ڈفرینٹ کنٹریبیوشنز کی، لیب کی ایکسپیریمنٹل ورک میں ہم نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ کچھ ریویو پیپرز بھی لکھے، تو اس کے علاوہ بہت سارے پیپرز کو ریویو بھی کیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چائنا کی ڈگری جو ہے وہ بہت آسان ہے اور بہت آسانی سے مل جاتی ہے، یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا پرسیپشن جو ہمارے ملک میں عام ہے وہ یہ ہے کہ جس کو جاب نہیں ملتی وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے چلا جاتا ہے، یا وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے جو کہ جاب لیس ہو۔ یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے۔ اب میں نے اپنی پی ایچ ڈی سے پہلے میں ایک بہت اچھی جاب کر رہا تھا۔ میں کیڈٹ کالج حسن عبدال میں لیکچرار تھا کیمسٹری سبجیکٹ میں۔ تو وہاں پہ میری اچھی سیلری بھی تھی، ریزیڈنس میری فری تھی، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے میں ہر طرح سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن میرا پی ایچ ڈی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی ریسرچ کیپیبلٹیز کو بڑھاؤں، اور ان کیپیبلٹیز کو بڑھا کے ایک اچھا سائنٹسٹ بنوں۔ وہ میں نے الحمدللہ سے کیپیبلٹیز بڑھائیں چائنا میں جا کے۔ 2015 سے 2019 میرا سیشن تھا، میں نے الحمدللہ سے 23 پبلیکیشنز کی وہاں پہ جا کے، اپنے پیپر پبلش کیے۔ اور اس کے بعد جب میں واپس آنے لگا تو مجھے شنخوا یونیورسٹی بیجنگ سے پوسٹ ڈاک کی آفر ہوئی۔
وہ شیخوا یونیورسٹی بیجنگ جو ہے وہ ورلڈ رینکنگ میں ٹاپ 20 کے اندر آتی ہے. ہماری تو کوئی یونیورسٹی آئی ایم سوری ٹو سے ٹاپ 100 کے اندر بھی نہیں ہے. اب جو میری یونیورسٹی تھی وہ ٹاپ 100 کے اندر تھی. تو ہمارے جو ریسرچ سٹینڈرڈز ہیں وہ چائنا کی یونیورسٹیز سے وہ بہت پیچھے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, بہت ساری ریزنز ہیں. وہ ریزنز یہ بھی ہیں کہ ہمارے ہاں فریش پی ایچ ڈیز کو ان امپلائے رکھا جاتا ہے. جو رائٹ مین ہے وہ رائٹ پلیس پہ اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی, اور ہر جگہ کرپشن کا بازار گرم ہے. ہماری یونیورسٹیز میں جب تک آپ کا اسٹرانگ پولیٹیکل ریفرنس نہ ہو آپ کو کوئی جاب نہیں ملتی. تو یہ ساری ریزنز ہیں. تو پی ایچ ڈی جو ہے ایک بیسیکلی ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈگری ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے 4 سال یا 5 سال یا 3 سال جتنے عرصے میں آپ کر لو, وہ آپ پوری ایک ڈیڈیکیشن سے وہ اپنا ٹائم پیریڈ گزارتے ہو اور پیپرز اپنے پروڈیوس کرتے ہو, تب جا کے آپ کو وہ ڈگری ملتی ہے. اور لیکن پی ایچ ڈی کے بعد بھی جا کے اگر آپ کو جاب نہ ملے تو وہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے لوگوں کے لیے, جو کہ ابھی پاکستان میں وہ فرسٹریشن چل رہی ہے. وہ میں نے نیکسٹ ویڈیو بنائی ہے جس میں نے پی ایچ ڈی کے ان امپلائمنٹ میں بات کی ہے. آئی پی ایف پی جو ایچ ای سی کی ایک فیلڈ پالیسی ہے, میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. میں امید کرتا ہوں ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں نے اس ویڈیو میں پی ایچ ڈی کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا ہے کہ پی ایچ ڈی کتنی امپورٹنٹ ہے. جو پرسیپشنز ہمارے معاشرے کے اندر ہیں وہ کیسے غلط ہیں, میں نے ان کو ڈسکس کیا ہے. اور میں نے اس ڈگری کی سگنیفیکنس کو بتایا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.